مرکز الارشاد الاسلامی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں جہاں پر بھی مومنین ہیں سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات حالات حاضرہ کے حوالے سے ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ جس کے اوپر آج کل ہم تبصرہ کر رہے ہیں وہ مرجعیت کا مسئلہ ہے۔ مرجعیت کے حوالے سے خاص طور پہ پھر جب آیت اللہ محمد یعقوبی حافظہ اللہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں ان کی مرجعیت کا تعارف کروایا جا رہا ہے، تو کچھ حلقوں میں، علمی حلقوں میں، خاص طور پہ عراق کے اندر جو ہے وہ ایک تبصرہ شروع ہوا، میڈیا کے اوپر بھی وہ کچھ لوگوں نے کومنٹس کیے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی کہ مومنین میں ایک اضطراب پیدا ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں نے گزشتہ بھی ایک ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص خود مجتہد ہو اور وہ مجتہد کا اجتہاد کا دعویٰ بھی کر دے تو عموماً بہت سارے علماء کوئی اس کی اس طرح مخالفت نہیں کرتے، اور یہی کہہ دیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ طریقے سے بات چلتی رہتی ہے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے جو اس نے اجتہاد کا دعویٰ کر دیا، تاکہ ماحول زیادہ خراب نہ ہو، مومنین کا آپس میں وحدت اور اتحاد رہے۔ لیکن جہاں پہ مرجعیت کی بات آتی ہے، یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ رجوع کریں اس شخصیت کی طرف، اور چھوٹے لیول پہ نہ ہو بلکہ بڑے لیول پہ تبلیغات ہو رہی ہوں ایک شخصیت کی مرجعیت کے لیے، تو یہ مسئلہ حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ تشیع کے اندر مرجعیت بڑی اہم ہے۔ غیبت کبریٰ کے اندر ایک غلط فیصلہ مرجع دین کا وہ پوری تشیع کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک غلط اقدام، کیونکہ بہت ساری شرائط ہیں فقیہ کی اور مرجع کی، لازم بات ہے مجتہد سے بڑھ کے پھر مرجع کا جو لیول ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، علمی شرائط کے ساتھ ساتھ اور اخلاقی شرائط بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری شرائط ہیں۔ وہ انشاءاللہ پھر میں ایک لیکچر اس کے اوپر عرض کروں گا کہ شرائط جو فقیہ کی ہیں ان کے اوپر ایک علمی ڈسکشن ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ خود صیانت نفس کس کو کہتے ہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ صیانت نفس مخالفاً لہوا، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر علمی صلاحیت ہوتی ہے لیکن دوسری ان کے اندر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور بعض نے عملی طور پہ یہ خود ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر علمی صلاحیت تو ہے لیکن پریکٹیکلی لوگ وہ نہیں ہیں۔ جس طرح اپنی خواہشات کی مخالفت ایک تعداد نہیں کرتی، اور وہ عملی لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کئی لوگوں نے بہت سارے افراد کی بعض مراجع ایسے موجود ہیں، افراد ایسے موجود پوری تاریخ میں رہے ہیں جن کے لوگوں نے تقلید کی، پھر لوگوں نے چھوڑ دی ان کی اعمال کی وجہ سے، ان کی گفتگو کی وجہ سے، ان کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے دیکھی۔ یہ ابھی بھی آپ حالیہ اس کچھ عرصے میں بھی ایسے شواہد بہت سارے موجود ہیں۔ آج میں جس عنوان کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیونکہ عراق کے اندر سے آیت اللہ محمد یعقوبی کی مرجعیت جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ شروع ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب عراق کے اندر بھی ایک ڈسکشن کافی عرصے سے یہ شروع ہوئی ہے کہ بالآخر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے بعد مرجع تقلید کون ہوگا۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ علمی اداروں میں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہے، قم میں یا نجف میں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یا لبنان میں یا پاکستان میں، نہ، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہ تبصرہ ہو رہا ہے، کیونکہ عراق کے اندر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی جو مرجعیت ہے وہ ہر لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو روحانیت کے اعتبار سے، دوسرا یہ کہ ایک سیاسی کردار بھی رکھتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، اور آج کل مرجع دین جو ہے وہ سیاست سے سائڈ پہ نہیں ہو سکتا عالمی حالات کے تناظر میں۔ اس کو چاہے آپ خط نجفی کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ خط نجفی جو ہے، نجفی علماء جو ہیں خاص حوزے کے، وہ اجتماعیت اور سیاست کی طرف نہیں آتے، اگرچہ یہ بات صحیح ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے سیاسی امور میں انہوں نے دخالت کی ہے، عالمی لیول پہ بھی، ملکی لیول پہ بھی۔ لیکن ایک چیز جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی بڑی اہم ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ وہ بہت سارے چھوٹے معاملات میں انٹری نہیں کرتے۔ آپس میں اگر گروپ مختلف لڑ رہے ہوں تو کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے، بلکہ ان کی کوشش ہوگی ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ اتحاد کروایا جائے، اور جو نقصان پہنچا رہے ہوں گے عمومی تشیع کو، اگر کوئی گروہ یا کوئی تنظیم،
تو ان کو بھی یہ ہوشیار کریں گے, توجہ دلائیں گے کہ بھائی تم لوگ یہ گڑبڑ کر رہے ہو. یعنی یہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا بڑا خوبصورت کردار رہا ہے اس حوالے سے. البتہ کیونکہ وہ نجفی, خط نجفی ایک اپنا اثر رکھتا ہے, ان کے اساتید اور وہ سارا کچھ, تو اس کے تناظر میں بعض شخصیات پھر بھی ایک اعتراض کرتی ہیں آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کے اوپر, اس لحاظ سے کہ جو تقاضے ہیں ایک مرجعیت کے وہ پورے نہیں ہو رہے. بعض افراد کے یہ تحریریں اور یہ چیزیں موجود ہیں وہ اسی خط نجفی ہونے کی وجہ سے. بالآخر اس کے کچھ لوازمات ہیں, حوزے میں رہنا اور وہ اساتید اور کچھ ارد گرد کا ماحول, وہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی آیت اللہ عظمیٰ سیستانی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اجتماعیت کے اندر اپنا بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے. اب لازم بات ہے کہ عراق خود مہم ہے مختلف. ایک تو عراق جو ہے وہ ویسے ہی وہ سرزمین جو ہے وہ مختلف فتنوں میں گھری ہوئی ہے, اندر بھی کافی مسائل ہیں, انٹرنیشنل لحاظ سے بھی عراق کو کافی مشکلات کا شکار ہے. سو اس آیت اللہ العظمیٰ سیستانی جس جگہ پہ وہ بڑی خطیر, جس کو کہا جاتا ہے ایک خطرے والی بڑی سنگین ذمہ داری وہ ادا کر رہے. پھر عراق کی سچویشن, عراق کے ماحول کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ یعنی ایک الگ سا ماحول ہے وہاں کا. یعنی جو بھی پڑھے عراق کو, اس کی مذہبی سچویشن کو پڑھے, تو وہ انسان واقعاً ایک دفعہ تعجب کرتا ہے. یعنی ایسے خطوں میں سے ہے کہ جو کافی سخت ہے اس علاقے کے, اس ملک کے معاملات کو سمجھنا. تو اب یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی باقاعدہ ایک مرجعیت کا عنوان ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور پھر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے بعد کون سامنے آئے گا. دیکھیں اس حوالے سے میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, کچھ مزید آج عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی مرجع کو انتخاب کرنے کے لیے جو میں نے ایک اصول بیان کیا تھا, ایک بنیادی اصول جو ہے وہ یہ کہ مثلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے بعد کون آئیں گے, تو ایک کلی قانون جو مدارس کے اندر اور حوزات میں چلتا ہے وہ یہ کہ اصحاب الرائے و جو ہے وہ دوسرا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اصحاب الخبرہ, اہل خبرہ جن کو میں نے عرض کیا تھا. اصحاب الخبرہ یعنی متخصصین, ماہرین اس فن کے, اجتہاد کو سمجھنے والے لوگ, خود ٹیچرز, مختلف علوم کو جو اسلامی علوم کو مسلسل پڑھاتے ہیں, تو ان کو اصحاب خبرہ, اور یہ مدارس کے اندر حوزوں میں ہی موجود ہوتے ہیں, اور یہ بڑی تعداد موجود ہوتی ہے. یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے قم اور نجف میں, لبنان میں بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جب ایک شخصیت کی طرف رجحان کرتے ہیں تو وہ شخص بے عنوان مرجع سامنے آتی ہے حوزے کی طرف سے. اچھا, اس کے بعد ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خود مرجع تقلید جو بیٹھا ہوتا ہے, بڑی شخصیت جس طرح خود آیت اللہ العظمیٰ سیستانی, وہ کسی کی طرف اشارہ کر دیں, کسی شخصیت کی طرف شفاہی طریقے سے, یعنی ان کے جملے ایسے موجود ہوں کہ جو سب کو پتہ ہو کہ انہوں نے فلاں شخصیت کے بارے میں یہ باتیں کی ہوئی ہیں. یعنی بالکل قرائن واضح ہوں, واضح طور پہ بات ان کے اجتہاد کی طرف جا رہی ہو کہ میرے بعد یہ شخص یہ مجتہد ہے, میرا نائب ہے. یا کتبی صورت میں مراجع جس طرح لکھ دیتے تھے اور وہ ثابت وہ لکھ دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ شخص مجتہد ہے اور یہ مرجع تقلید بن سکتا ہے, اس کو حق حاصل ہے. آپ دیکھیں یہ پوری تاریخ میں یہ رہا ہے. مثلا خود میرے سامنے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے, مہر استاد آیت اللہ جوادی عملی کی زندگی ہے. اس کے اندر آیت اللہ العظمیٰ جوادی عملی نے بہت ساری چیزیں بیان کی. ایک جو بڑا اہم مسئلہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بعد یہ مسئلہ ایک بن گیا تھا کہ اب کون یعنی ایران کے اندر اور سے قم میں کون سرپرست بنے, یعنی مرجع تقلید ہوگا اور حوزے کا زعیم ہوگا, سرپرست ہوگا, اور پوری تشیع کے لیے مرجع تقلید کون ہوگا, اور خاص طور پہ پھر قم کے اندر کیونکہ ہیڈ کون ہوگا اور بڑی مرجعیت کس کے پاس ہوگی. پھر وہ عالم اسلام میں پھیلتی ہے نا, عالم تشیع, وہاں سے اصل میں مرکز مین جگہ ہوتی ہے. تو شاہ جو تھا, رضا پہلوی جو تھا, اس نے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بعد کچھ سازشیں پلان کیے تھی, یعنی سازشیں کرنا چاہتا تھا. ایک سازش اس کی یہ اس نے پلان کیا آیت اللہ بروجردی کی وفات کے فوراً بعد اس نے نجف کے سب علماء جو مراجع بیٹھے ہوئے تھے ان کو خط لکھا اور کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اب مرجعیت آپ کی ہی ہے, یہاں قم سے ختم ہو گئی ہے. یہ بہت اہم ہے چیز سمجھنے والی جو استاد جوادی عاملی حافظ اللہ نے بیان کیا. آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حافظ اللہ جو خود مرجع دین ہے اس وقت قم کے اندر میں ہے, مراجع تقلید میں سے, یہ بڑا اہم ہے, یہ بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی.
اور باقاعدہ ان کی مرجعیت کا اعلان کیا ہے اصحاب خبرہ نے قم کے اندر سے، جامع المدرسین نے، اور یہ واقعا مفسر اور ایک دقیق شخصیت ہے، علمی اور دقیق، ان کی اصولی باتیں دیکھیں، تفسیر کے ان کی دقیق باتیں دیکھیں، یعنی یہ بڑا ایک مہم ہے کہ خود جب شخص درس دے رہا ہوتا ہے اس کے درس کے لیول کو اہل معرفت اور اہل علم سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عوامی کام نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں اب کیونکہ شیعہ عوام کے ہاتھ میں، پاکستان کی میں آپ کو ایک مشکل بتاتا ہوں کہ پاکستان میں شیعہ عوام کے ہاتھ میں کیونکہ معاملات گئے ہوئے ہیں، یہ جو ہے اپنی مرضی سے قائد بناتے ہیں، لیڈرز بناتے ہیں، مجتہد بناتے ہیں اور مرجع اپنا بنا لیتے ہیں پاکستان میں۔ تو آپ دیکھیں کہ خطیب حضرات پاکستان میں جو ہیں وہ اب شیعہ کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک مشکل بنی ہوئی ہے، یعنی خطیبوں کو جن کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، یا وہ سیاسی تنظیموں کی وجہ سے لیڈر شیعہ کے بنے بیٹھے ہیں، یعنی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، کوئی علمی کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رہبر معظم اس کنڈیشن میں اتنی بڑی مرجعیت اور ولایت فقی کا منصب ہونے کے باوجود درس خارج ان کا ہوتا ہے، مختلف علوم میں وہ کتابیں جو جدید کتب مارکیٹ میں آتی ہیں ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جو لکھنے والے مؤلفین ہیں، اہل تحقیق ہیں، کہ تمہاری یہ کتاب میں خصوصیت ہے اور یہ مشکل ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں رہبر کے مطالعات کا اتنی مصروفیت کے باوجود، کیونکہ ایک علمی ذوق ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ خطیبوں میں ایک علمی ذوق تو عموماً ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو واہ لینے کے چکر میں ٹوٹکے مار کے، اور یہی پھر ہمارے ملک اور یہی پاکستانی تشیع کی ایک تباہی کی وجہ یہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں الگ پھر تفصیل سے بہت سارے موضوعات میں عرض کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ توفیق ساتھ ساتھ ہوگی تو یہ سارے موضوعات عرض کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ رضا پہلوی نے نجف کے علماء کو خط لکھا کہ اب مرجعیت یہاں پہ ختم ہے ایران کے اندر، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو خبیث کو پتا تھا اس پہلوی کو کہ اب یہاں پہ خمینی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے آئیں گے تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مراجع تھے وہ سیاسی تفکر، طاغوتیت کے خلاف بولنا اور وہ کنسیپٹ عاشورہ کا صحیح وہ اس طرح نہیں تھا۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جو صرف اپنی کتب کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ڈسکشن کی ہے وہ بڑی اہم ہے، بالکل جدا ہے دوسرے فقہا سے۔ یہاں سے وہ پھر کربلا کا نظریہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا، وہ امام خمینی کی شخصیت بڑی ایک جدا شخصیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کو بھی پتا تھا، بادشاہ جو ایران کا تھا اس کو یہ پتا تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا، جو اہم نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ العظمیٰ غجوادی عملی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قم کے علماء نے اکٹھ کیا، خواص بڑا مہم کردار ادا کرتے ہیں، عام علماء نے، کبار درس خارج دینے والے فضلاء نے اکٹھ کیا اور انہوں نے امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کر دیا۔